یہ جو آپ نے ایک پوائنٹ رکھا ہے نا اپنی بات کے اندر کہ حضرت معاویہ کے دور میں بہت زیادہ فتوحات ہوئی اور اسلام کی سرحدیں بہت وسیع ہو گئیں، تو اس کا پتہ ہے آپ کو اس کی بیس کیا ہوتی ہے؟ اس کی بیس یہ ہوتی ہے، آپ نے تو آدھی بات رکھی ہے لیکن ہمیں یزیدی اہل حدیثوں کی طرف سے یہ بات سننی پڑتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت علی کے دور میں 1 انچ بھی فتح نہیں ہوا، اور حضرت معاویہ کے دور کے اندر اس طرح ہزاروں کلومیٹر یا میل جو ہے وہ فتح ہو گیا۔ یہ ان کا آرگومنٹ آتا ہے، اور اس کی میں حقیقت آج آپ کے سامنے کھول دیتا ہوں۔ امید ہے آپ کو کبھی بھی کوئی مسئلہ نہیں رہے گا تاریخ کے حوالے سے یا پھر اس غلط نظریے کے حوالے سے۔ پہلے ہم حضرت ابو بکر کے اوپر جاتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق کے دور کے اندر ان چاروں خلفاء کے دور یا 3 کو لگا لیں، ان کے دوروں سے نا سب سے کم فتوحات حضرت ابو بکر صدیق کے دور میں ہوئی ہے، کیونکہ وہ اس وقت خلافت کا ایک محکمہ قائم کر رہے تھے، مسلمانوں کی سلطنت بنا کے دکھا رہے تھے، اور درمیان میں ان کی حکومت کے خلاف اٹھنے والے جو باغی بھی تھے، یا باغی نہیں کہیں ان کو مرتد کہہ لیں، یا جو بھی معاملات ان کے تھے، ان چیزوں کو سنبھال رہے تھے، اور مسلمانوں کے آپس کے اختلافات، نبی علیہ الصلوۃ والسلام گئے ہیں، ایک بہت بڑی لیڈرشپ جو ہے وہ چلی گئی، اور حضرت ابوبکر صدیق کے اوپر لوگوں کو اکٹھا کرنا یہ کوئی عام مسئلہ نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ دوسری طرف ہمارے ابن تیمیہ اور دیگر ہمارے جو مورخین ہیں، ابن تیمیہ مورخ نہیں ہے لیکن اس نے بھی اپنی کتاب کے اندر اس روایت کو نقل کیا ہے کہ کس طریقے سے ابو سفیان کس طریقے سے حضرت علی کو، اہل بیت کو کس طریقے سے بھڑکا رہا تھا اس حوالے سے کہ جناب یہ جو ہے نا، یعنی باقاعدہ ان کی گستاخی کر رہا تھا حضرت ابو بکر کی، کہ جناب یہ چھوٹے قبیلے والے یا چھوٹے درجے والے غریب اور یہ وہ اس طرح کی باتیں کر کے یہ آ گئے، تو ہم آپ کی مدد کے لیے، آپ اس چیز کے اہل ہیں یا اور لوگ اہل ہیں، تو اس کے لیے ہم جو ہے نا مدینے کو پیادوں سے گھوڑوں سے بھر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور حضرت علی نے اس وقت کہا تھا، اچھا یہ میں نہیں کہہ رہا اپنے پاس سے بات، یہ اہل حدیثوں کی کتابوں سے، ہم ان کے مورخین اور محدثین سے یا ابن تیمیہ سے آپ کو یہ چیز دکھا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، میرے پہ کوئی فتویٰ نہ لگا دے۔ تو اس وقت ابو سفیان نے حضرت علی کو قائل کرنے کی کوشش کی کہ ان کی حکومت کے خلاف ہم نکلتے ہیں، بغاوت والا معاملہ اور اس طرح کا کرتے ہیں، لیکن حضرت علی نے ان کو اس وقت وہی جواب دیا جو دینا چاہیے تھا ایک ایک سمجھ لیجئے فہم اور فراست والا بندہ یہ دے سکتا ہے، کہ اسلام سے پہلے بھی تمہارا یہی معاملہ تھا اور اب بھی تمہارا یہی معاملہ چل رہا ہے۔ تو ان کو بالکل دھتکارا اس چیز سے، اور حضرت ابوبکر کی بیعت اور سارا معاملہ ان کی حکومت کو اسٹرانگ کرنا اور سارے معاملات ان کے ساتھ ان کے رہے۔ یہ تو رافضیوں کا ہے نا کمال، کہ انہوں نے ایک کتاب سلیم بن قیس کے پیچھے لگ کے جو ہے ابو بکر اور عمر کو دشمن قرار دے دیا، نہیں تو ہم بخاری سے دکھا سکتے ہیں جس میں سے یہ لوگ جو روایتیں بنا بنا کے اپنے مقصد کی نکالتے ہیں کہ جناب اس روایت کا یہ مقصد کا تھا اور یہ تھا وہ تھا۔ لیکن بہرحال واپس آتے ہیں ٹاپک کے اوپر کہ حضرت ابوبکر صدیق کے دور کے اندر بھی فتنے فساد یہ چیزیں چلنی شروع ہوئی، انہوں نے خلافت کے محکمے کو مستحکم کیا، حضرت علی نے بھی ان کی سپورٹ کی، اہل بیت نے بھی ان کی سپورٹ کی، ان کی بیعت کی، ہر لحاظ سے ان کو سپورٹ کیا، اور کوئی ایسا تماشے بازی نہیں کی جو بعد میں حضرت علی کے دور میں ہوئی، ٹھیک ہے۔ مسئلہ یہ تھا، حضرت ابو بکر کے پیچھے کھڑے تھے عثمان، علی اور سمجھ لیجئے عمر، یہ لوگ ان کے پیچھے کھڑے ہوئے تھے، لیکن جب حضرت علی آئے تو ان کے پیچھے کون لوگ تھے وہ آپ کو پتہ ہی ہے۔ کیوں فتوحات نہیں ہوئی حضرت علی کے دور کے اندر اور حضرت معاویہ کے دور میں کیوں زیادہ ہوئی، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ چونکہ حضرت علی کے دور کے اندر خانہ جنگی سٹارٹ کی گئی آل امیہ کی طرف سے اور دیگر لوگوں کی طرف سے، انہوں نے حضرت علی کو خلیفہ ہی نہیں مانا، کہیں پہ شام اور کہیں پہ ہر جگہ تباہی بربادی، اور محمد بن ابی بکر جیسے صحابی کو شہید کر دیا، اور بہت سارے صحابہ جو ہیں آپس میں لڑ لڑ کے جو ہے بدر والے کیا حدیبیہ والے کیا سارے آپس میں لڑ لڑ کے جو ہے نا وہ مر رہے تھے، یا ان کو شہید کہنا چاہیے، ہم کیا ان کے بارے میں کہیں، ٹھیک ہے، جو کہ حضرت علی خلیفہ راشد کے سامنے آئے، ٹھیک ہے، ہم تو انہیں شہید ہی کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے پاس ان کا معاملہ، جن لوگوں نے ان کو لیڈ کیا اللہ تعالیٰ ان کو پوچھے، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال حضرت علی نے اگر 1 انچ بھی فتح نہیں کیا تو اس کی وجہ جو ہے وہ مسلمان ہی تھے جنہوں نے حضرت علی کو خلیفہ راشد نہیں مانا اس وقت، اور ان کے خلاف لعن اور لعنت ملامت، یعنی ہر لیول پہ ان کے خلاف کام کیا۔ ایک تو ہے کہ لعنت ملامت کرنا، برا بھلا کہنا، خلیفہ نہ مانا، اور دوسرا ان کے خلاف ہتھیار نکال کے ان کے خلاف جدوجہد کرنا، یعنی وہی ہتھیار جو مسلمانوں نے کافروں کے خلاف استعمال کرنے تھے وہ مولا علی کے خلاف استعمال ہو رہے ہیں،
حضرت علی کے خلاف استعمال ہونے، اس وجہ سے 1 انچ فتح نہیں ہوا۔ لیکن دوسری طرف دیکھ لیں، جس وقت اور ہاں، جو میں پھر دوبارہ حوالہ کی طرف آپ کو بتا دوں کہ مقام صحابہ کتاب کے اندر ارشاد اللہ قصری یزیدی علیہ حدیث نے باقاعدہ یہ حوالہ نوٹ کیا وہاں پہ، یا اس کو پیش کیا ہے کہ حضرت معاویہ نے جب مصالحت کی حضرت علی کے ساتھ، تو انہوں نے شام کی حکومت کے اوپر مصالحت کی کہ شام کے اندر ہم حکومت کرتے ہیں اور دوسری طرف آپ حکومت کریں، ٹھیک ہے، عراق میں اور جگہوں کے اوپر۔ یہ مصالحت آپ کے یزیدی اہل حدیث لکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی پتہ یہ چلا کہ سارا معاملہ حکومت لینے کا تھا، سارا معاملہ قصاص عثمان کا نہیں تھا۔ جیسی حکومت مل گئی وہاں پہ معاملہ صلح کی طرف حضرت علی کے ساتھ بھی چلا جاتا ہے۔ تو حضرت علی کیسے 1 انچ بھی فتح کر سکتے؟ ان کے پیچھے جو سینکڑوں ہزاروں جو لوگ تھے ان کے خلاف تھے، وہ انہوں نے ان کو 1 انچ بھی فتح کیسے کرنے دیتے؟ وہ تو اپنی ریاست نہیں جو ہے وہ اس کو مستحکم کر سکے، کیونکہ وہ بہت زیادہ کوئی ایسا معاملہ ان کا نہیں تھا کہ سب کو اڑا دیتے، سب کا معاملہ کر دیتے۔ جو بھی معاملہ ہوا انہوں نے ان چیزوں کو بڑی سمجھ لیجئے حسن اخلاق کے ساتھ ڈیل کیا۔ یہ نہیں کیا کہ ان کو کافر قرار دے کے ان کے خلاف کوئی ایسا معاملہ کرتے، بڑے ہی طریقے سے ان چیزوں کو ڈیل کیا۔ ایون حضرت علی کی فوج میں سے نہج البلاغہ کے اندر آتا ہے، جن لوگوں نے حضرت معاویہ کی فوج کو گالیاں یا لعنت کرنے کا معاملہ شروع کیا، انہوں نے ان لوگوں کو بھی سمجھایا کہ آپ نے یہ کام نہیں کرنا، ٹھیک ہے، اپنی فوج والوں کو۔ اور دوسری طرف حضرت معاویہ نے کیا کیا، صحیح مسلم کے اندر اس کا آپ کہیں گے تو ہم آپ کو بتا دیں گے کہ وہ اس کا حوالہ آپ کو پیش کر دیں گے کہ انہوں نے کیا معاملہ کیا۔ ایک طرف حضرت علی منع کر رہے ہیں اور دوسری طرف حضرت معاویہ اپنے لوگوں کو کیا کہہ رہے ہیں، یا صحابہ کو کیا کہہ رہے ہیں، سب کرنے کے حوالے سے، ٹھیک ہے۔ اب آ جاتے ہیں حضرت معاویہ کے دور کے اندر۔ حضرت معاویہ کا دور جس وقت شروع ہوتا ہے وہ بھی حکومت لے کے ہی شروع ہوا، یعنی کہ سارا معاملہ حکومت کا ہی تھا، سارا چکر ہی حکومت کا تھا، ٹھیک ہے۔ حضرت حسن سے صلح کس بیس پہ ہوئی؟ حکومت کی بیس کے اوپر۔ اب حکومت جب شروع ہوئی ہے تو اہل بیت نے ان کے راہ میں کوئی روڑا، کوئی ایسا نہیں اٹکایا حضرت معاویہ کے راہ کے اندر کہ ان کو کوئی فتوحات کرنے میں کوئی ایشو آتا، کوئی معاملہ پیش آتا، بلکہ انہوں نے باقاعدہ اگر سپورٹ نہیں کی تو وہ خاموش ہو کے سائڈ پہ بیٹھ گئے، اپنے روزے، عبادت، ریاضت، ان چیزوں میں۔ آپ پڑھیں تو صحیح، یہ حضرت حسن نے اور حضرت حسین نے کتنے حج پیدل کیے ہیں، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ یہ لوگ ان زمانوں کے اندر جس وقت یہ حکومت ہو رہی تھی، 20 سال حضرت معاویہ کہہ رہے تھے، ان دور میں کتنی اللہ تعالیٰ کی جو ہے عبادت، ریاضت، ان چیزوں میں مشغول رہے، اور جو بھی معاملات رہتے تھے حکومت کے اس سے بالکل سیپریٹ رہے، ٹھیک ہے۔ کیونکہ ان کو فری ہینڈ دے دیا جائے، لوگ دیکھ لیں کیا کرتے ہیں یہ لوگ، ٹھیک ہے، کہ لوگوں نے نہیں علی کا ساتھ دیا تو آپ دیکھ لیں، مزہ چکھ لیں کیا ہوتا ہے ان کے دور کے اندر۔ اور پھر لوگوں نے دیکھا کہ ان کے دور میں اندر کیا کیا معاملات ہوئے مسلمانوں کے ساتھ۔ یہ تو کہتے ہیں نا بڑا امن، یہ چیزیں، حالانکہ ایسی بات نہیں تھی، ان کے دور کے اندر بھی بہت سارے قتل و خون ہوا۔ ارشاد اللہ قصری کا میں نے آپ کو پہلے بھی حوالہ دیا کہ کس طریقے سے حجر بن عدی کو حضرت معاویہ آخری وقت تک بھی یاد کر کے روتے رہے، ٹھیک ہے، مرض وفات کے اندر۔ یہ ارشاد اللہ قصری نے حوالہ نوٹ کیا اپنی مقام صحابہ کتاب کے اندر، یہ معاملات ہو رہے تھے۔ تو اس لیے کٹ دا سٹوری شارٹ، حضرت علی نے اگر 1 انچ بھی فتح نہیں کیا، ان کے زمانے میں کوئی فتوحات نہیں ہوئی، تو اس کی ذمہ داری حضرت معاویہ کے اوپر تھی۔ اور اگر حضرت معاویہ کے دور کے اندر اسلام کی بہت زیادہ فتوحات ہوئیں، تو اس کی جو سب سے بڑا کریڈٹ جاتا ہے وہ حضرت معاویہ کو نہیں بلکہ حضرت حسن اور حسین کو جاتا ہے، کہ انہوں نے کوئی بھی فوج کے خلاف، مسلمانوں کی فوج جو تھی اس کے خلاف کوئی بغاوت، کوئی ایسا معاملہ نہیں کیا، بلکہ ان کو اس چیز کے اوپر فری ہینڈ دیا کہ جہاں جاتے ہیں چاہتے ہیں جہاد کریں، قتال کریں، وہ ان کے رستے میں نہیں آئیں گے۔ لیکن مولا علی کو یہ سہولت حاصل نہیں تھی، کیونکہ بنو امیہ نے اپنی حکومت، اپنی سلطنت قائم کرنی تھی، وہ سب نے دیکھ لیا انہوں نے کیا کیا۔ واللہ اعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔